بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث کا مفہوم 9ویں محرم کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ 9ویں محرم کو روز تاسوعا بھی کہتے ہیں۔ اس دن بہت سے واقعات پیش آئے جن میں سے چند واقعات ہم ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم تنکا نبی نے اپنی کتاب کلیک مصائب میں لکھا ہے۔ جناب سکینہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بی بی فرماتی ہے 9ویں محرم کے دن ہمارے پاس پانی نہیں تھا، سخت پیاس تھی، مشکوں اور برتنوں سے پانی خشک ہو چکا تھا۔ میں اور چند دیگر بچے شدید تشنگی کی حالت میں اپنی پھوپھی زینب کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنی تشنگی کا حال سنائیں، شاید پانی کا بندوبست ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب سلام اللہ عالیہ خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہے اور میرے شیر خوار بھائی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شیر خوار کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں متحرک رہتی ہے، گویا پانی کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ پھوپھی زینب سلام اللہ عالیہ کہہ رہی تھی، اے میرے بھائی کے فرزند صبر کرو، تمہارا صبر کہاں گیا؟ تمہاری یہ حالت اور بے چینی تمہاری پھوپھی کے لیے بہت ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ یوں ہی میں نے یہ جملے سنے تو بے ساختہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ پھوپھی نے پوچھا، سکینہ جان کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے بھائی کی پیاس پر رو رہی ہوں۔ میں نے اپنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تاکہ پھوپھی کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ پس پھوپھی زینب اٹھی اور میرے شیر خوار بھائی کو اٹھا کر میرے چاچو کے خیمے میں لے گئی کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہمارے کچھ بچے پھوپھی زینب کے پیچھے چل پڑے، پس اپنے عامزادوں کے خیمے میں گئی، پھر اصحابہ کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں، لیکن جب پانی سے نا امید ہو گئی تو اپنے خیمے میں آ گئی۔ پھوپھی کے ساتھ تقریباً 20 بچے تھے۔ پس بی بی نے فریاد کرنا شروع کی، ہم بھی فریاد کرنے لگے۔ اسی دوران میرے بابا کے صحابی بریر جنہیں سید القراء کہا جاتا تھا ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے رونے کی آواز سنی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر اور اپنے بالوں میں خاک ملائی اور اپنے دوستوں سے کہا، تمہیں یہ پسند ہے کہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد پیاسی فوت ہو جائے، حالانکہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، خدا کی قسم ان کے بعد دنیا میں خیر اور نیکی نہیں، بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہمیں موت کے حوض میں وارد ہو جائے۔ اے صحابہ، ہم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لے اور پانی پر لے جائے، ورنہ پیاس سے فوت ہو جائیں گے۔ اگر نہر فرات میں جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ کریں گے۔ یحییٰ مزانی نے کہا، پانی پر موکل سپاہی ضرور ہم سے جنگ کریں گے۔ اگر ان بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو خدا نخواستہ کوئی تیر یا نیز ان کو نہ لگ جائے اور ہم اس کا سبب بنیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مشقیں اٹھا کر لے جائیں اور وہ پانی سے بھر لائیں۔ اس دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلواریں اٹھا رکھی ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی قتل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کا فدیہ بن جائے گا۔ بریرہ نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پس ایک مشق اٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ یہ 4 شخص تھے۔ جب فرات پر تعین ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا تو پوچھا،
تم کون ہو کہ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں؟ بریر اور اس سردار کے درمیان رشتہ داری تھی۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، ان کو راستہ دے دو کہ پانی پی لیں۔ جب یہ پانی میں داخل ہوئے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تو بریر اور اس کے ساتھی کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہا، خدا لعنت کرے ابن سعد پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔